تو ابلیس یسوع کے پاس آ گیا اور اس سے کہنے لگا تو خدا کا بیٹا ہے. وہ جانتا تھا. اس نے کہا تو تو خدا کا بیٹا ہے, تو مالک ہے, تو ان پتھروں کو کہہ کہ روٹیاں بن جائیں تو بن جائیں گی. اور یسوع کو بھی پتا تھا کہ میں بنا سکتا ہوں. اس کے پاس کون سی چیز مشکل ہے؟ میرا خیال بدھ کے کلام میں نے بتایا کہ جب یسوع مسیح نے کانا گلیل میں پہلا معجزہ کیا, اور معجزہ کیا کیا؟ پانی کو میں بنایا. کسی کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہاں پر پانی بٹکوں میں بھر دو اور پھر نکالو تو پانی میں بناؤ, میٹھا بناؤ. یسوع یہ کر سکتا ہے, اور کسی کے پاس یہ طاقت اور قدرت نہیں ہے. جس نے لازر جیسے مردے کو زندہ کیا, یائر کی بیٹی کو زندہ کیا, اس بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا جو ایک اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور رو رہی تھی کہ کوئی اس کے بیٹے کو زندہ کر دے, کیونکہ اس کا خامن تو پہلے ہی مر چکا ہوا تھا. اب وہ ایک بیٹے کے سہارے جیتی تھی, اور وہ بیٹا بھی اس سے خدا نے لے لیا. لیکن جب یسوع مسیح وہاں پر گئے, یسوع مسیح نے اس سے کہا اے لڑکے میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اٹھ, اور وہ اٹھ بیٹھا. اس یسوع کی میں بات کر رہا ہوں جس کو ابلیس نے آ کر کہا اگر تو کہے تو یہ پتھر روٹیاں بن سکتے ہیں, اور یسوع کر سکتا تھا. اور اس نے ابلیس نے اس کو آزمانے کے لیے کہ کیا واقعی یہ میرا کہنا مانتا کہ نہیں مانتا. لیکن یسوع اپنے باپ کے سوا کسی کا کہنا نہیں مانتا. جو اس کا باپ کہتا ہے وہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے جان دینے کا بھی اختیار اور جان دینے کا بھی اختیار ہے. کسی کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ مر جائے تو پھر کہنا زندہ ہو جاؤں گا؟ نہیں ہو سکتا. یہ اس یسوع کے پاس اختیار ہے. اس نے فرمایا مجھے جان دینے کا بھی اختیار اور جان لینے کا بھی اختیار ہے. میں قادر مطلق ہوں, میں خدا ہوں, میں مالک ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے. میں وہ خدا ہوں. تو جو ہمارے درمیان موجود ہے وہ ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو عزیزو, آپ کے سامنے میں یہ کلام کی چند آیات آپ کے سامنے بیان کروں گا. ابھی اس گھڑی کی طرف نہیں دیکھنا, میں اپنی طرف کو دیکھوں کیونکہ وہ گھڑی تو آگے چلی گئی ہے. میں یہ کلام آج بیان کرنا چاہتا ہوں. ہم اس دنیا میں مسافر ہیں. کیا ہیں ہم؟ کسی کو یہ پتا ہے کہ میں کب تک جیوں گا یا کب تک زندہ رہوں گا, یا میں بیمار نہیں ہو سکتا, یا میرے گھر میں کوئی بھوک پیاس نہیں آ سکتی. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یہ مسیحت کا راستہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ راستہ سکڑا ہے. یہ پھولوں کی چھیز نہیں ہے, کانٹوں کا بستر ہے جس پر آپ نے سونا ہے اور دن رات اس راہ پر چلنا ہے. یسوع نے کہا خود ہی سے انکار کر, اپنی صلیب کو اٹھا اور میرے پیچھے کیا کر میرے پیچھے ہو لے, چل میرے پیچھے. یہی مشکل بات ہے. صلیب جو ہے بہت مشکل کام ہے جو ہمارے یسوع نے اٹھایا. اور آج کا جو ہمارا مضمون ہے کہ وہ جلد آنے والا ہے اور دروازہ بند ہونے والا ہے. دروازہ کیا ہے؟ بند ہونے والا دروازہ. آئیے ہم ایک حوالہ دیکھیں گے. پیدائش کی کتاب بائبل مقدس میں سے, پرانے عہد نامے میں سے پہلی کتاب جو پیدائش کی کتاب ہے جس کا مصنف موسیٰ ہے. یہ کتاب
اس کا 7واں باب اور اس کی 15ویں 16ویں آیت 2 آیات خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے. ذرا غور سے سنیں. پیدائش کی کتاب 7واں باب اس کی 15ویں اور 16ویں آیت. اور جو زندگی کا دم رکھتے تھے، جس کے اندر زندگی کا دم ہوتا ہے نا، وہ زندہ ہوتا ہے. وہ باتیں کرتا ہے، وہ کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، وہ چلتا ہے، وہ پھرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر زندگی کا دم ہے. جب دم نکل جاتا ہے انسان بے بس ہو جاتا ہے. کوئی طاقت اسے اٹھا کھڑا نہیں کر سکتی سوائے اس یسوع کی. صرف اس کے پاس اختیار ہے جس نے فرمایا آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے. میں حاکم کل اور طبیب اعظم، میں مالکوں کا مالک ہوں، خداوندوں کا خدا ہوں، لشکروں فوجوں کا رب ہوں. یہ وہ یسوع ہے. اور کلام خدا میں جو آیات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور جو زندگی کا دم رکھتے ہیں، ہم سب زندگی رکھتے ہیں، ہمارے اندر زندگی ہے تبھی ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. مردہ شخص بیٹھ نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتا، لیکن خدا کے کلام میں لکھا جو زندگی کا دم رکھتے ہیں ان میں سے 2 کشتی میں نوح کے پاس آئے. بابا نوح کی کہانی سنی ہے آپ نے؟ کس نے بابا نوح کی کہانی سنی ہوئی ہے؟ اپنے ہاتھ کھڑے کر کے دکھائیں. بابا نوح نے کیا کیا تھا؟ کشتی بنائی تھی لوگوں کے لیے، کیونکہ لوگ اس وقت بھی گمراہ ہو چکے ہوئے تھے، خدا کو مانتے ہی نہیں تھے. حالانکہ خدا ہر روز ان کو ایک نیا سورج دیتا، نیا دن دیتا، نئی زندگی دیتا. سب کچھ دینے کے باوجود وہ لوگ بابا نوح سے کہا تھا کہ یہ میرا پیغام، میرا کلام ان لوگوں کو پہنچا کہ توبہ کریں، بپتسمہ لیں، کیونکہ میں زندہ خدا ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ کر کے دکھا دیتا ہوں. تو کلام میں لکھا ہے اور جو اندر آئے وہ جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا، سب جانوروں کے نر مادہ تھے. تب خداوند نے اس کو باہر سے بند کر دیا. کیا کیا؟ خدا نے اس کشتی کو جس میں وہ جاندار چیزیں تھیں، جانور، پرندے، انسان، باہر سے کیا کیا؟ بند کر دیا، تالا لگا دیا. جو کہتا ہے نا وہ کہتا کہ میرے بند کیے کو کوئی، اونچی آواز سے میرے بند کیے کو کوئی کھول نہیں سکتا. ایسا بند کرتا ہے وہ، اور کھولے ہوئے کو کوئی نہ کھولے نوں تو نہ بند کیتے نوں کھول سکتا ہے. یہ اس مالک کے پاس اختیار ہے. اس نے بابا نوح سے کہا کہ تو ایسا کر، جو جاندار چیزیں ہیں ان کا جوڑا جوڑا نر مادہ لے کر اپنی کشتی میں لے جا، تاکہ یہ لوگ باقی زندہ رہیں. کیونکہ جتنی وہاں پر دنیا تھی، تمام دنیا کو خدا نے کہا تھا کہ ان کو میں تباہ برباد کرنے کو ہوں. 40 دن رات خدا نے کہا کہ بارش ہوگی، آسمان کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، اور زمین کے پانی کے سوتے بہ نکلیں گے، اور لوگ ڈوب ڈوب کر مر رہے تھے. لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی. اینی اے خدا دی لاڈلی قوم ہے، اٹا پہنن، ساری دڑی تپے سڑنن، توبہ نہیں کرنی، تپے سڑ جانا، مر جانا. وہ کہا کرتے تھے، ایک جسمانی مثال، آپ کر کے مر جانا، دنیا نے کہا
یہ ہمارے لوگوں کے اندر یہ بات ہے، توبہ نہیں کرنی، مر سکتے ہیں دانتوں کا، تو پھر وہاں پر کون کرے؟ اور کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، پھر ڈبکیاں لگیں گی۔ 40 دن رات بارش ہوتی رہی، آسمان سے آسمانی بارش ہوتی رہی، زمین میں وہ پانی کے سوتے وہ بہہ نکلے، اور یہاں پر لکھا کہ پہاڑوں کے اوپر جا کر پانی چڑھ گیا، لیکن توبہ نہیں کی۔ ہو سکتا ہے کشتی نہ چپڑتے ہوں کہ سانو بچا ہوں، وہاں پر کون آس لگا سکتا؟ اس نے تو خود بات سے دروازہ بند کر دیا۔ اس خدا نے خود دولت الکرام میں لکھا سب جانوروں کے نام مادہ تھے، تب خداون نے اس کو باہر سے کیا کیا؟ بند کر دیا ہے، کوئی جا نہیں سکے گا اندر۔ لکھا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر انسان ایک قدم نہیں چل سکتا۔ وہ مالک جو کہتا پھر وہ ماننا پڑتا ہے۔ تو عزیزو، وقت نزدیک ہے۔ ایک حوالہ اور دیکھیں ذرا، باجی ماریہ سامنے ہے، ذرا یہ حوالہ پڑھیں، 7-8 ہے۔ میرے طرف سے آپ کو سب کو سلام۔ سلام کے کلام میں یہ لکھا ہے، اور فلدلفیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھا کہ جو قدوس اور برحق ہے اور کوئی کھولتا نہیں، وہ فرماتا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، دیکھ میں تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے، اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا اور میرے نام کا انکار نہیں کیا۔ آمین، ہاللویہ۔ کلام خدا میں لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب کہ وہ فرشتے کو، اس کلیسیا کے فرشتے کو فرما رہا ہے، اور فرما یہ رہا ہے جو قدوس اور برحق ہے، اور داؤد کی کیا کرتا ہے؟ کنجی رکھتا ہے، چابی اس کے پاس ہے، اختیار اس کے پاس ہے۔ وہ اختیار والا ہمارا یسوع مسیح ہے جو داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بولے تو صحیح ہے۔ تو بات یا تو میرا خیال مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، میری سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کیا کہا؟ جس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا، جس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا، اور کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ دیکھنا پتہ چلا ابھی کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ خاموش رہیں گے تو میں کلے ہی بولتے جاؤں گا، تو میں نے یہ پتہ ہے یہ تو باقی سنتے ہیں تو میں ہی بولنا۔ اچھا، تو وہ قدوس برحق ہے جو فرماتا ہے، جس کے پاس جو داؤد کی کنجی رکھتا ہے، اور جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور بند کیے ہوئے کوئی کھول نہیں سکتا۔ تو عزیزو، کلام خدا میں وہ فرماتا ہے تیرے کاموں کو میں جانتا ہوں۔ کس کے کاموں کو؟ اپنی طرف انگلی کر کے بتائیں، تیرے کاموں کو کیا کرتا ہے؟ آپ کے کاموں کو کوئی جان سکتا ہے؟ آپ کے دل کی بات کو جان سکتا ہے؟ لیکن وہ جانتا ہے، وہ کہتا ہے تیرے کاموں کو کیا کرتا ہوں میں؟ ہمیں میں نے پتا ہے جو تو کر رہے ہیں۔ یہ تو جو میرے سامنے آئے گا نا، جب تیری وہ ویڈیو چلائی جائے گی، تیری فلم چلائی جائے گی، تجھے دکھایا جائے گا، دیکھ لے کوئی بات غلط تو نہیں لکھی ہوئی۔ ہم سب کا مالک ایک ہی ہے، اور اس کے پاس ہمارا سارا یہ نسب نامہ ہے۔ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں مرنے تک وہ ہمارا سب ریکارڈ ہے اس کے پاس، وہ ہمیں دکھائے گا، یہ دیکھ یہ تو نے کیا ہوا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں تیرے کو کاموں کا کیا کرتا ہوں؟ جانتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں تیرے کاموں کہ تو نے فلانے وقت یہ کیا تھا، تو نے فلانے وقت یہ کیا تھا، تو خدا کے گھر میں نہیں گیا تھا، تو نے خدا کے ساتھ ویسے ہی کہہ دیا میں جاؤں گا، نہیں گیا،
हर चीज वहां पर लिखी होगी। वो कहता मैं तेरे कामों को, और देख मैंने तेरे सामने एक दरवाजा क्या किया है, और रखा है। ये मकाशा किताब खुदा का फरिश्ता इस शख्स को बयान करके बता रहा है, इस खादम को, इस पास्टर को, इस अपने नौकर को कह रहा है कि मैं जानता हूं जो तू कर रहा है सिर्फ झूठ और फराड की मनादी कर रहा है, पैसे की खातिर भाग दौड़ है। तो कहते मैं तेरे कमान जानू जो तू कर रहा है, तू टिकटॉक वीडियो ये वो बनाकर अपना नाम रोशन करना चाहता है, लेकिन ये नहीं जानता कि मुझे खुदा का काम किस तरह करना है। तो खुदा से मुझसे बहुत दूर है। तो वो कहता है मैंने तेरे सामने एक दरवाजा, वो बोलो सही, मैंने तेरे सामने एक दरवाजा और रखा है। वो दरवाजा कौन है? जी भाई, दरवाजा कौन है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपको याद रहे, दरवाजा यीशु मसीह है। कौन है दरवाजा? यीशु मसीह है दरवाजा, जो खुदा ने हमारी खातिर खोल रखा है। जो उस दरवाजे में से गुजर कर उसके पास जाएगा, वो उसका जानने वाला, उसका खून से खरीदा हुआ उसका बेटी बेटा है। और जो चोरी जाएगा वो पकड़ा जाएगा। मैं बात लंबी नहीं, एक दफा क्या कहानी है कि एक शख्स आ गया, वहां पर बनाया गया, तो उस शख्स ने शादी का लिबास नहीं पहना था। आप जानते हैं कि जब हम शादियों में जाते हैं तो किस तरह अच्छे जोड़े, चमकदार जोड़े, जुतियां, कपड़े पहने होते हैं कि हम शादी में आए हुए हैं। जब ये शख्स वहां पर गया तो इसने वो शादी वाला लिबास नहीं पहना हुआ था। तो जब दूल्हा वो मालिक आया जो उस बारात का मालिक था, तो उसने आकर उससे पूछा भाई तूने बारात में आ गया, शादी में आ गया, तो तूने शादी वाला लिबास क्यों नहीं पहना हुआ? उसका मुंह बंद हो गया, बोल नहीं सकता था। क्यों? वो चोरी आया हुआ था, बारात के साथ नहीं आया हुआ, चोरी आया हुआ था। तो चोर जब चोरी से पकड़ा जाता है उसका मुंह बंद हो जाता है, वो बोल नहीं सकता क्योंकि चोर है। चोर की क्या होगा? हमारे बड़े कहा कर चोर दे किड़े पैर होंगे, जरा दबका मारो तो चोर हो गया। तो ये चोर जो आते हैं ऐसा करते हैं। तो कलामे खुदा में हमने पढ़ा है, देख मैंने तेरे सामने क्या किया, एक दरवाजा खोल रखा, कोई उसे बंद नहीं कर सकता, उसको कोई बंद नहीं कर सकता। तो अजीजों, बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह बाबा नूह के वक्त में दरवाजा बंद हो गया था और दरवाजा उस कश्ती के मालिक ने खुद दरवाजा बंद कर दिया था और किसी के पास ये ताकत ना थी कि वो दरवाजा को खोल सकता और ना किसी से वो खुल सकता था। तो अब ये बात है कि दुनिया में आप जानते हैं कि जिस तरह गुनाह और बदी भर चुकी है, अब जल्द यीशु आने वाला है। यीशु ने कहा जब तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों को अफवाह सुनो, ज़ल्ज़ले और भूचाल आए, तो ये मेरे आने की निशानी है, मैं जल्द आने वाला हूं। एक हवाला निकाले, मत्ती रसूल की अंजील 25 बाब 10 और 12 है। मत्ती रसूल की अंजील 10 और 12 है, 2 आयत। जरा ये बच्चे जरा गौर से सुने, बड़े भी छोटे भी सब गौर से सुने। जी बोले। मत्ती रसूल की अंजील 25 बाब 10वीं और 12वीं आयत। जब वह मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वो बाकी कंवारियां भी आई और कहने लगी, ऐ खुदावन हमारे लिए दरवाज़ा खोल। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं
کیا اندر سے آواز آئی؟ میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں. تو کہاں جا رہی ہیں یہ قواریاں؟ کیا لینے کے لیے جا رہی ہیں؟ تیل. تیل یہ خدا کا کلام ہے. تیل کیا ہے؟ آپ وقتی طور پر بھاگیں گے آپ کو نہیں ملے گا. جب پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا، آپ پہلے سنے اور اس کو دل میں رکھیں، پھر آپ کے پاس ہوگا. اب ان کے پاس تیل کپیاں میں ختم ہو چکا ہے، اور جن کے پاس تھا انہوں نے بھی جواب دے دیا کہ پہلے جا کر دکان تو لے لو. ہمارے اور تمہارے کے لیے دونوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ جا کر تم دکان سے خرید لو. دکان جو ہے یہ خدا کے لوگ ہیں، خدا کے خادم ہیں جو کلام سناتے ہیں آپ کو. جب آپ وقت پر کلام نہیں سنتے تو پھر وقت ایسا وقت آنے والا ہے کہ آپ کو بھاگنا پڑے گا، خرید کے لانا پڑے گا، باقی کہیں سے نہیں ملے گا. لکھا کہ دروازے بند ہو جائیں گے، کہیں سے وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی جو اس بادشاہی میں آپ کو شریک کر سکے. اور اس بادشاہی میں، اس شادی میں شریک وہی لوگ ہوں گے جن کے اندر کلام ہوگا، یہ تیل ہوگا، جن کے یہ دل کی کپیاں تیل سے بھری ہوں گی. یہ خدا کا کلام جنہوں نے سنا ہوگا، جن کے اندر یہ کلام ہوگا. جب وہ مسیحا، وہ مالک، وہ دولہا آئے گا تو وہ کہیں گی ہم تیرے ساتھ اندر جانا چاہتے ہیں. تو وہ کیا کہے گا؟ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، یہ تمہارے لیے جگہ تیار کی گئی ہے. لکھا ہے تو دولہا آ پہنچا، اور جو تیار تھی، جنہوں نے تیاری کی ہوئی تھی، جن کی کپیوں میں تیل تھا، جنہوں نے کلام سنا ہوا تھا، جن کی زندگی میں کلام تھا، جنہوں نے توبہ کی ہوئی تھی، جنہوں نے بپتسمہ لیا ہوا تھا، وہ اس دولہا کے ساتھ اندر چلی گئی. کیونکہ ان کے پاس وہ شناختی کارڈ تھا. آپ جانتے ہیں ہمارے ملک سے باہر جانے کے لیے، باہر سے ہمارے ملک میں اندر آنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ شناختی کارڈ. اگر آپ کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہوگا آپ کو وہ پکڑ لیں گے. وہاں پر وہ کہہ دیں گے یہ دہشت گرد ہے، یہ ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے، کیونکہ اس کا کارڈ ہمارے ملک کا نہیں ہے. تو عزیزو، اس بادشاہی میں شامل ہونے کے لیے جس کا دروازہ اب بند ہونے والا ہے، جس کے بند کیے کو کوئی کھول نہیں سکتا، تو پھر کیسے داخل ہوگے؟ لکھا وہ اس کے ساتھ شادی کے ساتھ اندر چلا گیا. اور کلام میں لکھا اور اس کے بعد کیا ہوا؟ دروازہ کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا. بہن ماریا آپ کو پڑھنا آتا ہے؟ کیا لکھا تھا؟ آپ میک میں کیوں نہیں بول رہے؟ بولے. اور دروازہ بند ہو گیا. کیوں دروازہ ہو گیا؟ اس لیے کہ وہ جو جشن کے ساتھ اس کے ساتھ گئی اندر، جب وہ جنہوں نے سنا ہوا تھا، سیکھا ہوا تھا، اس مالک نے، اس دولہا نے ان کو اندر بلا لیا. اور پھر کیا کیا؟ دروازہ بند ہو گیا. بند ہو گیا. دروازہ بند اس نے کر دیا. اس نے کہا جو اب اس سے باہر آئے گا وہ چور اور ڈاکو ہے، وہ میرے لوگ نہیں ہیں، وہ ابلیس کے لوگ ہیں، اس شیطان کے لوگ جو شروع سے جھوٹا اور جھوٹوں کا باپ ہے، یہ اس کے لوگ ہیں. تو ہم مسیح خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارا مسیحا جس نے میری اور آپ کی خاطر خون بہایا ہوا ہے اور کوئی قیمت نہیں ہم سے لی، ہمیں آزادانہ طور پر ہی آزاد کر دیا ہوا ہے. اگر ہم کوئی پیسے دے کر مخلصی اور نجات پاتے تو پھر ہم کہہ سکتے تھے ہم نے یہ تیرے لیے کیا تھا. اب وہ کہتا ہے میں نے تیرے لیے سب کچھ کیا ہے، میں نے تجھے خریدا ہوا ہے، میں نے تیرے لیے دروازہ کھول رکھا، تو اب آ جا اور میرے ساتھ اس شادی میں شریک ہو تاکہ ابدی نجات پائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے پاس کھانے پینے کا ہر چیز ہر وقت تجھے موقع دیا جائے اور کسی چیز کی کمی نہ ہوگی. جب ہم اس دولہا کے ساتھ شریک اندر ہو جائیں گے تو
तो फिर दरवाजा बंद किया जाएगा। तो फिर पीछे हमने पढ़ा कि वो भी आई जो तेल मूल लेने गई थी, अब वो तेल ढूंढ रही हैं, खुदा के लोगों को तलाश कर रही हैं, पास्टरों को, खादमों को, खुदा के लोगों को, इस कलाम को, लेकिन कलाम नहीं मिल रहा, तो करने बंद हो चुकी हुई है। अभी ये वक्त आने वाला है, याद रखें कि वो दूल्हा आने वाला है और वो अपने लोगों को अपने साथ अंदर ले जाएगा और बाकी लोग बाहर रह जाएंगे। खुदा सबको बड़ी बरकत। आमीन।